ایک معمولی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل سور کی بنا دی، خنزیر کی اس کی شکل ہو گئی۔ اور یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ایک شخص تھا، اور بڑا مخلص آدمی تھا، بڑا نیک انسان تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھیوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑی صحبت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اٹھائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنتا تھا جو توریت میں نازل ہوتی تھیں، ان حکموں کو سن کر وہ عوام میں بیان کرتا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو، ان کے جو تبلیغ تھی، دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کا کام یہ شخص کرنے لگا۔ تو کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر یہ دور دراز گاؤں میں، دیہات میں، علاقوں میں جانے لگا، وہاں جا کر لوگوں کو دین بتانے لگا۔ تو لوگوں نے پھر اس کو نذرانہ دینا شروع کر دیا، پیسہ دینا شروع کر دیا، اس کو نذرانہ شکرانہ کرنے لگے اس کے ساتھ کہ چلو بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ تو دین کی باتیں بتاتا رہتا ہے، تو بڑا شریف آدمی ہے۔ تو اس کو لوگوں نے نذرانہ شکرانہ دینا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اس کا جو کام تھا نا، جو بزنس کرتا تھا، اس نے اس بزنس کو اٹھا کے رکھ دیا طاق میں، کہ اس سے اچھا کون سا بزنس ہے، دین بتاؤ پیسہ لو، اور جیسی چاہو بتاؤ، جس کو چاہو خوش کرو، پبلک کے لیے بتاؤ، ان کے منہ پہ ان کی تعریف، ان کے منہ پہ ان کی تعریف، چند پیسے دے کے جس کی چاہو برائی کرا لو۔ یہ والی فیلنگ اس کے اندر آ گئی، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل خنزیر کی بنا دی، اور اس کی شکل بدل گئی۔ شکل کیوں بدل گئی؟ کیونکہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر لوگوں میں بتاتا تھا، اس نے اپنا ذریعہ معاش یہی بنا لیا، بزنس یہی بنا لیا، اور پھر فراڈ کرنے لگا، دھوکہ دینے لگا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں بتانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی شکل خنزیر کی بنا دی تو موسیٰ علیہ السلام کافی دن ہو گئے، وہ ان کا ساتھی نظر نہیں آیا، تو پوچھتے رہے، تلاش کرتے رہے، ساتھی کہیں ساتھی کہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جس کی شکل بگڑی دیکھ رہے ہیں آپ، یہی ہے وہ شخص جو آپ کا ساتھی ہوا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کو زبان دے دے۔ تو حضرت جبریل آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو زبان نہیں دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس کی حالت کیوں کی، اس کی شکل کیوں بگاڑ دی؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل اس لیے اس کی بگاڑی ہے کیونکہ یہ آپ کی باتوں کو سن کر لوگوں میں بیان کرتا تھا، لوگ اس کو نذرانہ روپیہ پیسہ دینے لگے، پھر یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کی طرف سے منسوب کر کے باتوں کو بیان کرنے لگا، اس کا پیٹ چلنے لگا، اس نے اپنا بزنس بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی اور شکل خنزیر کی بنا دی۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کی امت کے اندر بھی یہی کام آ جائے گا کہ وہ دین بتانے کے پیسے لینے لگیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریریں کرنے لگیں گے، ان کے منہ پہ ان کی تعریف، ان کے منہ پہ ان کی تعریف، چند پیسے دے کے مولوی کو جس کو چاہو گالیاں سنوا لو۔ تو جب یہ چیز ان کے اندر آئے گی تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لوگ جب اس گناہ کو کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑے گا بلکہ ان کے دل بگاڑ دے گا۔ شکل بگڑنے سے دنیا کا نقصان ہے، دل بگڑنے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اس لیے خالص جو ہمارے کام، دین کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے منہ پہ ان کی جیسی، ان کے منہ پہ ان کی جیسی، نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ دین کی صحیح بات، جو صحیح قرآن و حدیث کی بات ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اس پر اگر کوئی خوشی سے انسان کو نذرانہ دے دے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن دین کو آج کل ہو کیا رہا ہے کہ لوگ دین کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں بلکہ دین کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کسی کے اندر غلطی ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کی فوراً سدھار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔